السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفاقی حقیقتوں میں سے ایک بڑی حقیقت زمین کا کانپنا یعنی زلزلہ ہونا ہے۔ ابتدائی زمانہ سے آج تک اس کے بارے میں ہر قوم و مذہب کے پیروکاروں کے مختلف نظریات چلے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق عیسائی پادریوں کا خیال تھا کہ زلزلے خدا کے باغی اور گناہگار انسانوں کے لیے اجتماعی سزا ہوتے ہیں، جبکہ بعض قدیم قوموں کا نظریہ یہ تھا کہ زیر زمین رہنے والے مفوق الفطرت قوتوں کے مالک دیو ہیکل درندے زلزلہ پیدا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی نظریہ امریکہ ریڈ انڈیز کا بھی تھا کہ زمین ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر دری ہے اور کچھوے کے حرکت کرنے سے زلزلے آتے ہیں۔ دوسری طرف سائبیریا کے قدیم باشندے زمین پر ہونے والے زلزلوں کی ذمہ داری ایک قوی البحث برفانی کتے کے سر پر تھوپتے ہیں، جو ان کے بقول جب اپنے بالوں سے برف جھاڑنے کے لیے جسم کو جھٹکے دیتا ہے تو زمین لرزنے لگتی ہے، جبکہ ہندو مت کے مطابق زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح قدیم یونانی فلسفی اور ریاضی دان فیثاغورس کا خیال تھا کہ جب زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس ارسطو تھیوری کسی حد تک سائنسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ افلاطون کا نظریہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ زیر زمین تیز و تند ہوائیں زلزلوں کو جنم دیتی ہے۔ یاد رہے کہ ہر چیز اپنے وجود کے اعتبار سے روحانی اور مادی ہر دو پہلو رکھتی ہے، اس لیے جہاں زلزلے کے وقوع پذیر ہونے کے ظاہری اسباب کے حوالے سے آگاہی اہم ہے، وہاں اس کا مذہبی اور روحانی پس منظر جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلام نے مادی اسباب اور زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے طاقت کے اصل مالک الارض والسماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ جہانوں کے مالک اللہ کریم کی منشا کے بغیر ان کا وقوع ہونا ناممکن ہے، اس لیے زلزلے کے ذریعے سابق امتوں کو عذاب دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پس جب ان کو زلزلے آدھا بوچا اللہ نے ان کو وہی ہلاک کر دیا، جبکہ وقوع قیامت بھی زلزلے کی صورت میں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مندرجہ ذیل باتیں دنیا میں پائی جانے لگی تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے والے اور صورت مسح ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگے۔ وہ باتیں یہ ہیں: نمبر 1، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت دبا لی جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے۔ نمبر 4، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے۔ نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ نمبر 6، دوست کو قریب کرے، اپنے باپ کو دور کرے۔ نمبر 7، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے۔ نمبر 8، قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگے۔ نمبر 9، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے۔ 10، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ 11، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگے۔ 12، بعد میں پیدا ہونے والی امت کے